اس کے ارد گرد رنگ برنگی گھیردار فراقیں پہنے بہت ساری پریاں تھیں۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پیاری لڑکی، تمہارا نام کیا ہے؟ فیروزی فراق پہنی ہوئی ایک پیاری سی پری مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ میرا نام نوریہ ہے، مگر میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے اس پری سے پوچھا۔ ارے واہ، تمہاری طرح تمہارا نام بھی بہت پیارا ہے، چلو مل کر کھیلتے ہیں۔ سرخ فراق پہنے ہوئے ایک اور پری اس کی طرف بڑھی۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی پریاں بھی اس کے پاس آ گئیں۔ 7 سالہ نوریہ خود کو اس خوبصورت وادی میں دیکھ کر بہت حیران تھی۔ یہاں چاروں طرف رنگ برنگے پھول ہی پھول تھے۔ اسے بھی پریوں جیسا لباس پہنا دیا گیا۔ اب وہ بھی ان پریوں کی طرح گھیردار سفید رنگ کی فراق پہنے ہوئے تھی۔ اس کی دونوں کلائیوں میں موتی کے پھولوں کے گجرے بھی آ چکے تھے۔ نوریہ اب پریوں سے بالکل بھی نہیں ڈر رہی تھی۔ وہ خوشی سے جھوم رہی تھی اور ساری پریاں بھی اسے خوش دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ سب، ملکہ پری آ رہی ہے۔ ان میں سے ایک پری نے بلند آواز سے سب کو اطلاع دی اور ساری پریاں فوراً ادب سے کھڑی ہو گئیں۔ سفید خوبصورت گھوڑوں کی بگی چاروں طرف سے پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ ملکہ پری بڑی شان سے بگی سے نیچے اتری۔ ملکہ نے گلابی رنگ کی پوشاک پہن رکھی تھی۔ وہ یوں چمک رہی تھی کہ جیسے اس پر تارے لگے ہوں۔ ملکہ پری اس کے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ خوش آمدید پیاری لڑکی، کہو کیسا لگا ہمارے پھول وادی میں آ کر؟ ملکہ پری نے بہت نرم لہجے سے نوریہ سے پوچھا۔ نوریہ بہت حیران تھی، بولی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ ہماری پھول وادی میں صرف ان بچوں کو لایا جاتا ہے جو سچ بولتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، ہر موقع پر نیکی کے کام کرتے ہیں اور جو کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ مگر یہ سب آپ کو کیسے پتہ؟ وہ یہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ہماری پھول وادی کے آس پاس جتنے گاؤں ہیں، ہم وہاں رہنے والوں کی خبر رکھتے ہیں۔ ہم اپنے اصلی روپ میں نہیں بلکہ بیس بدل کر گاؤں والوں کے سامنے آتے ہیں۔ ملکہ پری نے مسکراتے ہوئے کہا تو نوریہ خوشی سے کھل اٹھی اور مسکرانے لگی۔ ملکہ نے اشارہ کر کے ایک پری سے اس کے لیے خوب تحفے منگوائے۔ نوریہ نے ملکہ پری کا شکریہ ادا کیا۔ ملکہ مسکراتے ہوئے واپس اپنی بگی میں بیٹھ کر پرستان کی طرف چلی گئی۔ دفعتاً پھول وادی میں بارش ہونے لگی، ٹھنڈی اور ہلکی ہلکی بارش۔ تمام پریاں خوشی سے جھومنے لگی۔ نوریہ ایک درخت پر لگے جھولے پر بیٹھ کر جھولا جھولنے لگی۔ ایک پری نے کھلکھلاتے ہوئے اس کو زور سے جھولا جھلایا اور وہ ہنستے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے بارش اور جھولے کا مزہ لینے لگی۔ نوریہ اٹھو، صبح ہو گئی ہے، اسکول بھی جانا ہے تمہیں۔ اپنی امی کی آواز پر نوریہ نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ امی اس کے چہرے پر پانی کے ہلکے ہلکے چھینٹے مار رہی تھی۔ نوریہ نے حیرانی سے خود کو چارپائی پر لیٹا دیکھا اور مسکرانے لگی۔ وہ تیار ہو کر اسکول جانے لگی۔ اسکول سے واپس گھر آئی تو ایک بار پھر حیران رہ گئی۔ چارپائی پر رنگ برنگے چمکدار کاغذوں میں لپٹے بالکل ویسے ہی تحفے رکھے تھے جیسے ملکہ پری نے اسے دیے تھے۔ امی، یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے اپنی امی سے پوچھا۔ یہ تمہارے چھوٹے ماموں نے تمہارے لیے دبئی سے بھجوائے ہیں۔ تو بچوں، امید ہے آپ کو اس کہانی کا مزہ آیا ہوگا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔